अस्सलाम वालेकुम। मकाम फ़र्द यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। वेलकम टू मकाम फ़र्द यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है स्पिरिचुअलिटी यानी कि रूहानियत और सूफ़ीज़म यानी कि तसव्वुफ़। सूफ़ीज़म को दूसरे मज़ाहिब में मिस्टिसिज़म भी कहा जाता है। रूहानियत क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, ये सवाल बहुत इरफ़ानी और रहमानी सवाल है। मैं अपनी उस सोच के मुताबिक जवाब देना चाहता हूँ जो फ़र्द की तरफ से मुझे अता हुआ है। सबसे पहले मैं रूहानियत पर गुफ्तगू करूँगा। फ़र्द फरमाते हैं कि मौलायत और अहले बैत की मोहब्बत शुरू होती है हमारी ज़ात से। इस ज़ात के अंदर ये सफ़र कैसे शुरू होता है? ये सफ़र शुरू होता है रूह की बेचैनी से। वो अरवाह जो कि मकाम अलस्त पर रूह आज़म का दीदार करके इस दुनिया में आई हैं, तो वो अरवाह आज इस दुनिया में दोबारा उसी दीदार के लिए बेचैन हैं। ये ज़ात के अंदर, ये इंसान के अंदर और इंसान की रूह के अंदर जो बेचैनी पैदा होती है, ये दरअसल मकाम अलस्त से राब्ता है रूह आज़म का उस इंसान के साथ। जितना इंसान उस दीदार के लिए बेचैन है, बिल्कुल उसी तरह रूह आज़म भी अपने उस इंसान से मिलने के लिए बेचैन है। ये बेचैनी दरअसल में रूह आज़म का राब्ता है। तो पहले ज़ात में बेचैनी शुरू होती है, उसके बाद इंसान अपनी बेचैनी कायनात में मुख्तलिफ़ चीज़ों में तलाश करता है। जब ये तलाश शुरू होती है तो मंजिल मिल ही जाती है। अब ये मंजिल कैसे मिलती है? ये मंजिल तब मिलती है जब साहिब नज़र और साहिब ज़ात से मुलाकात होती है, तो वो उस इंसान की बेचैनी को रंग देता है, उसे इंसानियत, मज़हब, रूहानियत और दीगर इल्म सिखाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ज़ात के इल्म से आशना करता है। यानी मुर्शिद के अंदर जब सालिक फ़ना हो जाता है, तो मुर्शिद की सोच में, उसके ख़याल में मौला अली का ख़याल पड़ा होता है। दरअसल मौला अली के पास कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है, और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मैं मौलाई बना, वो है मौला अली अहले बैत का वो इल्म जो इंसानियत का है। क्योंकि ये लोग और इन लोगों के साथ इंसानियत के आला मकाम पर है। मुरीद जब इस ख़याल से वासिल होता है तो उसके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। हम मौलाई अहले बैत से मोहब्बत इसलिए करते हैं, तो याद रखिए, ये मोहब्बत जो हमें उनसे है वो असल में फ़र्द यानी मुर्शिद की ज़ात से, क्योंकि फ़र्द यानी मुर्शिद के ख़याल अली और ज़ात अली से वासिल हुए बग़ैर ये मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। मुर्शिद के हाथों इंसान बनने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं, और इसी वजह से मैं यही कहूँगा, मुर्शिद से मोहब्बत ही अहले बैत से मोहब्बत है। और रूहानियत क्या है? रूहानियत दरअसल यही है, अहले बैत से मोहब्बत है। और रूहानियत जो कि रूह अहले बैत की रूह से वासिल हो जाती है, तो अहले बैत की ज़ात का इल्म रूहानियत कहलाता है। अब रूहानियत दिलों का सौदा है, तो दिल का सौदा मुर्शिद से कैसे होता है? ये मुर्शिद क्या करता है? मुर्शिद की मिसाल एक दुकानदार की है। वो एक सौदागर है, उसने कपड़े पर एक मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं जो उसने ख़ुद बनाई हैं। वो एक ऐसा सौदागर है जिसके पास गाहक के लिए उसकी सोच के मुताबिक हर किस्म का सामान मौजूद है।
اسے ہر قسم کا سودا بیچنا آتا ہے۔ وہ ایک زبردست سیلز مین ہے جو ہر سالک کو اس کی سوچ کے مطابق سودا دیتا ہے، مگر دراصل وہ وہاں پر ایک خاص مقصد کے تحت اپنی دکان سجائے بیٹھا ہے، اور وہ ہے اپنی ذات کا گاہک ڈھونڈ کر اس کے ساتھ دل کا سودا کرنا۔ وہ اپنی دکان میں جو بھی چیز بیچ رہا ہے وہ صرف اس کے ایک خاص ہنر کا حصہ ہے۔ جس سالک کو اس کے لگائے ہوئے اشیاء میں اپنی سوچ نظر آ جائے وہ اسے خرید لیتا ہے۔ کوئی اس کا ہنر کی تعریف نہیں کرتا، کوئی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا، کوئی بھی آ کر اس کی ذات میں چھپے ہیرے کو تلاش نہیں کرتا۔ وہ سب سے کہتا ہے میں نے یہ سب بنایا ہے، میں انمول ہوں۔ اسے اس خاص انسانوں کا انتظار ہوتا ہے جو آ کر اس کی بولی لگائیں۔ لوگ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے تو لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اس کے بنانے والے کو نہیں سمجھتے، اسے وہ موقع نہیں دیتے کہ وہ ان جذبات کا اظہار کرے جو ظاہر میں اس کی دکان میں پڑی ہوئی چیزوں میں نہیں بلکہ اس کے اندر ہے۔ تو مرشد ایسے لوگوں کو بلاتا ہے اب جو اس کی دکان کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کے دسترخوان کی چیزوں کے طلبگار بن جاتے ہیں، جو اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کی ذات کے، اس کے دل کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں روحانیت میں مرشد اپنے خاص مقصد تک پہنچانے کے لیے اپنی لگائی ہوئی دکان کے ذریعے لوگوں کی چھانٹی کرتا ہے۔ مولا ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اصل تک پہنچ سکیں۔ بے شک دکان کی چمک بہت زیادہ ہے، مگر اگر ہم میں تزکیہ اور اصلاح اور انسان بننے کی طلب ہوگی تو دکاندار کی نظر کرم کب ہمیں اس چکا چوند سے نکالے ہمیں خبر بھی نہ ہوگی، اور ہم اپنے دل کا سودا کر چکے ہوں گے۔ اب سالکان معرفت خود اپنے سے یہ سوال کریں کہ آیا وہ عقل کا سودا کرتا آیا ہے یا دل کا؟ جواب خود اندر سے مل جائے گا۔ اب تصوف کیا ہے؟ تصوف اور صوفی کے حوالے سے فرد کا ارشاد ہے کہ تصوف اخلاق اور آداب کا علم ہے جو کہ ہر مذہب میں ملتا ہے، مگر تصوف جو روحانیت کی طرف لے جائے تو روحانیت اس صوفی کو چاہے جس بھی مذہب یا دین کے ماننے والا ہو، مولا علی اور اہل بیت کی ذات سے ملے گا۔ تصوف میں پڑھایا جاتا ہے کہ حواس اور جذبات کس طرح بنتے ہیں۔ یہ علم حاصل کر کے صوفی حواس کے قانون سے واقف ہو جاتا ہے۔ مرشد اس حوالے سے مزید کہتے ہیں کہ انبیاء، رسول اور اولیاء اگر انسانوں کو اسلام اور روحانیت کی طرف لے کر آئے ہیں تو کوئی آسمانی طاقتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی اخلاق اور سلوک کی وجہ سے لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم خواجہ کی مثال لے لیں، اگر ہم مہاکال یعنی شیو کی مثال لے لیں، اگر ہم بدھا کی مثال لیں، یا اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لیں، تو یہ سب اخلاقیات، انسانیات اور سلوک کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ فرد آگے فرماتے ہیں انسان تقریباً 12 کھرب کل پرزوں سے بنی ہوئی مشین ہے۔ کچھ پرزے حواس بناتے ہیں، کچھ جذبات پیدا کرتے ہیں، کچھ پرزے جذبات کی تعمیل کراتے ہیں۔ انسان کو یہ علم عطا کیا گیا ہے کہ وہ ان کل پرزوں سے واقف ہو اور جان لے کہ اس کے اندر نصب شدہ مشین میں کل پرزے کس طرح فٹ ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے۔ بکری یا جانور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حواس بنانے کی مشین یا حواس بنانے کے کل پرزوں کو سمجھ سکے۔ اگر انسان اپنے اندر نصب مشین کو نہیں سمجھتا اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر نصب شدہ مشین کائنات سے ہم رشتہ ہے تو اس کی حیثیت کسی جانور یا بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ آگے فرد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 981 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں،
بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو نفس نشا پوری کشف المحجوب میں کہتے ہیں تصوف سارے کا سارا ادب ہے، کیونکہ ہر وقت، ہر مقام اور ہر حال کے لیے ایک ادب ہے۔ جو کوئی ادب بجا لانا اپنے اوپر لازم قرار دے لے، اس کی رسائی اللہ والوں کے مقام پر ہو جاتی ہے۔ جو شخص آداب کو ضائع کر دیتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اپنے آپ کو نزدیک خیال کرتا ہے دور ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے مردود ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مقبول خیال کرتا ہے۔ مزید کچھ اولیاء کی گفتگو یہاں بیان کرتا چلوں۔ حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے، تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے، یعنی سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، صوف پوشی، سیر اور فقر۔ سخاوت ابراہیم سے، رضا اسماعیل سے، صبر ایوب سے، اشارہ زکریا سے، غربت یحییٰ سے، اور صوف پوشی موسیٰ سے، اور سیاحت عیسیٰ سے، لیکن فقر صرف اور صرف حضرت محمد اور مولا علی علیہ السلام کی ذات سے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ آپ مجھے مقام فرد فیس بک پیج پر فالو کر سکتے ہیں۔